ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کا اپنے والد آیت اللہ علی خامنہئی کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان۔ کہا شہید آیت اللہ خامنہئی کے خون کا بدلہ لینا قوم کا فیصلہ ہے اور یہ ضرور لیا جائے گا۔ تمام شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا عہد کرتے ہیں۔ مجرم اپنے بستروں پر پرامن موت کی خواہش بھی اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی۔ کہا امریکہ کے 1000 میزائلوں نے ایران کو ہدف بنا رکھا ہے۔ ضرورت پڑنے پر ایران کو تباہ کرنے کے احکامات دے دیے جائیں گے۔ امریکی صدر نے کہا اگر ایرانی حکومت نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تو امریکہ فوری اور فیصلہ کن کارروائی کرے گا۔ امریکہ ہر فوجی کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ امریکی صدر نے اس سے پہلے کہا تھا ایران نے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست کی ہے، ہم نے بھی مذاکرات جاری رکھنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ایرانی مسلح افواج دشمن کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا ایرانی مسلح افواج مکمل چوکس ہیں۔ بہادر فوجی محافظ ملک کے ساحلوں، جزیروں، سرحدوں اور دیگر حساس مقامات پر مسلسل دشمن کی نقل و حرکت کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ایرانی فوج ملک کی سلامتی اور عوام کا تحفظ یقینی بنا رہی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا امریکہ کے ساتھ تنازع کبھی بھی ایران کے ہتھیار ڈالنے پر ختم نہیں ہوگا۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت سے پیچھے ہٹا تو ایران اپنے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ مذاکرات میں شرکت کے لیے عمان پہنچ گئے۔ عباس اراغچی دورے کے دوران دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور آبنائے ہرمز کے حوالے سے تبادلہ خیال کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے امریکہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ معاہدے پر عمل درآمد یک طرفہ نہیں ہو سکتا۔ ایران نے اب تک اپنے تمام وعدے پورے کیے۔ امریکی اقدامات معاہدے اور طے شدہ وعدوں کے منافی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد ایم او یو پر دستخط کے باوجود کشیدگی میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا ثالثی کی کوششوں کو پرامن اور بامقصد نتائج کے حصول کے لیے ضروری وقت اور گنجائش فراہم کریں۔ پاک سعودی وزرائے خارجہ کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ امریکہ کی ایران پر نئی پابندیاں، سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کے مالی معاون علی انصاری سمیت 13 افراد اور مختلف ادارے بلیک لسٹ۔ امریکہ کا دبئی میں مقیم ایرانی بینکر اور بزنس مین علی انصاری پر پاس سرانہ انقلاب اور ایرانی حکومتی شخصیات کو مالی معاونت فراہم کرنے کا الزام۔ پابندی کا سامنا کرنے والوں میں ایران کے 3 ایکسچینج ہاؤسز اور فروٹ کمپنیاں بھی شامل۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان پابندیوں کا مقصد ایرانی قیادت کی عالمی مالیاتی نظام تک رسائی محدود کرنا اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ذرائع منقطع کرنا ہے۔ پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان۔ سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیوں میں مزید 7 خارجی ہلاک ہو گئے۔ آپریشن شابان میں ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 64 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دشوار گزار راستوں اور پہاڑوں میں چھپے خارجی دہشت گردوں کو ہوائی اور زمینی ایکشن سے نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن شابان میں دیگر آپریشنز میں مجموعی طور پر 102 خارجی دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردوں کی ہلاکت پر پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کو خراج تحسین۔ فورسز کی غیر متزلزل عزم اور بہادری کو سلام۔ کہا بہادر فورسز نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ دہشت گرد ملک و قوم پر بوجھ ہیں، ان کا جڑ سے خاتمہ ناگزیر ہے۔ امن دشمنوں کو کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان شہریوں کے لیے ڈیڈ لائن ختم۔ اب فوری گرفتاریاں ہوں گی۔ وفاقی حکومت کا افغان باشندوں کو وطن واپس بھجوانے میں تیزی لانے کا فیصلہ۔ بغیر ویزا کے پاکستان میں مقیم ہر افغان شہری کی گرفتاری ہوگی۔ غیر قانونی افغانیوں کو پناہ دینے، کرائے پر رکھنے والوں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔
रावलपिंडी समेत पंजाब में अफगान बाशिंदों की जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग मुकम्मल। वफाकी वजारत दाखिला को कार्रवाइयों की रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मकबूलियत में नुमायां कमी। ताज़ा तरीन सर्वे रिपोर्ट में पोल खुल गया। 60% इसराइली अवाम का नेतन्याहू की पॉलिसीज और क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के सिर्फ 38% शहरी नेतन्याहू पर भरोसा करते हैं। अपोजिशन रहनुमा गैडी आइजनकोट आवाम की नज़र में सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद बड़ी सियासी शख्सियत करार। 54% इसराइली अवाम का गैडी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुसल्लह इसराइली आबादकारों की गुंडागर्दी। मकबूजा मगरबी किनारे में अमरीकी रुकन कांग्रेस रोखन्ना का रास्ता रोक लिया। इसराइली आबादकारों ने अमरीकी डेमोक्रेट रहनुमा को हिरासा किया। बस के टायरों को ठोकरें मारी। वफ्द का मजाक उड़ाते रहे। रुकन कांग्रेस का कहना है इसराइली फौजियों ने अमरीकी वफ्द की मदद करने की बजाय मुसल्लह आबादकारों की पुश्तपनाही की। पुरतशद्दुद इसराइली आबादकारों को मकबूजा इलाकों से बेदखल करना नागुज़ीर होगा।